شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 40 اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ ناظرین، مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم علیہ السلام کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا تیار ہو جاؤ، حوازن اور ثقیف کا لشکر۔ ناظرین، رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلے کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر ملی۔ ناظرین، ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم علیہ السلام کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری سن 630 عیسوی میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور علیہ السلام کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لیں یا سیدھی یلغال کر دیں۔ یہ تو دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر ناظرین، اس دور کی مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کوندو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے جنہوں نے محمد علیہ السلام کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے۔ مالک بوڑھے درید بن السمہ نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کے آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں۔ اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول علیہ السلام کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے، مالک درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آپ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ ناظرین، وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام ان 9 مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے اللہ کریم پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرہ بختر دیے تھے۔ ناظرین، یہ لشکر 27 جنوری سن 630 سن عیسوی بمطابق شوال سن 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ ناظرین، کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے، ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ہراول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ ناظرین، حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے، یا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ ناظرین، کیمپ پر خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں۔ 1 فروری سن 630 سن عیسوی 11 شوال سن 8 ہجری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے، ناظرین، جن کے قائد خالد بن ولید تھے۔ اس حیثیت میں خالد سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ناظرین، ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ ناظرین، 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں
داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ ناظرین، خالد جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے ناظرین، صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید کا ہراول کا دستہ گھاٹی والے تنگ رستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ وازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلادھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاریں آنے لگی۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن السمہ نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ ناظرین، تیروں کی بوچھاریں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ۔ تیروں کی بوچھاریں اور تند و تیز ہو گئی، گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی، مت بھاگو! خالد بن ولید تیروں کی بوچھاروں میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو، ہم دشمن کو گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی، اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے، گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو ہٹی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جہاں پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا یعنی بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکے، لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ علیہ السلام بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے، ان میں 4
چار قابل ذکر ہیں حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر۔ مسلمانوں، رسول کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ ناظرین، مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آوازیں مبارک شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ناظرین، قریب جا کر حضرت علی نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور علیہ السلام ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دو۔ ناظرین، یہ سنتے ہی معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 41 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔